خونی نقاب، عمران سیریز کا نیا ناول۔ رات کے اندھیرے میں اسلام آباد کے ایک پوش علاقے کی سڑک پر ایک کالے رنگ کی مرسیڈیز رفتار سے بھاگ رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ایک نوجوان انجینئر بیٹھا تھا۔ نام تھا عدنان ملک، جو وزارت دفاع کے نیوکلیئر سیکشن میں کام کرتا تھا۔ اسی دوران ایک سفید رنگ کی وین مرسیڈیز کے پیچھے آ کر رکی۔ ایک لمحے کے بعد عدنان کی کار کا ٹائر پھٹا اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ اگلی صبح اخبارات کی سرخی تھی، نیوکلیئر سائنسدان پراسرار حادثے میں ہلاک۔ لیکن یہ حادثہ نہیں تھا، یہ قتل تھا، جس کی تحقیقات صرف ایک شخص کر سکتا تھا، علی عمران۔ علی عمران جو اس وقت اپنی رہائش گاہ پر بابو کے ساتھ چکن کڑھائی پر ہاتھ صاف کر رہا تھا، سرگرے کی کال سن کر چونکا۔ یہ مذاق کا وقت نہیں عمران۔ کون کہہ رہا ہے کہ مذاق ہے؟ مجھے تو چکن ہڈی تک سنجیدہ لگ رہا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ سرگرے نے اسے عدنان کے قتل، نیوکلیئر فائلز کی چوری اور ایک نئے نام الخون کے بارے میں بتایا، جو خود کو نقاب بردار گروپ کا چیف کہتا تھا۔ عمران نے صفدر اور جولیا کو ساتھ لے کر عدنان کے اپارٹمنٹ کی تلاشی لی۔ وہاں خفیہ دراز سے ایک چپ ملی، جس پر صرف ایک لفظ لکھا تھا، نقاب، اور ایک ڈیجیٹل فائل جس کا پاسورڈ عدنان کی بیٹی کے پہلے الفاظ پر تھا۔ فائل کھلتے ایک ویڈیو چلنے لگی۔ ہم وہ نقاب ہیں جو چہروں کو نہیں، ریاستوں کو چھپاتے ہیں۔ جلدی پاکستان گھٹنے ٹیک دے گا۔ عمران نے اپنی ماسک ٹیم 3B کو الرٹ کیا۔ وہ پتہ لگا چکے تھے کہ الخون اس وقت چترال کی پہاڑیوں میں خفیہ لیب سے نیوکلیئر کنٹرول پینل چوری کروا رہا ہے۔ عمران، جولیا اور صفدر ہیلی کاپٹر میں چترال پہنچے۔ ایک خطرناک کارروائی کے بعد وہ لیب میں داخل ہوئے، مگر لیب خالی تھی۔ صرف ایک ٹائم بم بچا تھا، جس پر لکھا تھا، تم ہمیشہ ایک قدم پیچھے ہو، عمران۔ واپس آ کر عمران نے جولیا کے ساتھ مل کر وہ چپ ڈی کوڈ کی۔ اس میں ایک ہولوگرام نکلا، جس میں الخون کا نقاب نظر آیا۔ عمران کو شک ہوا کہ نقاب اصل میں خفیہ AI سسٹم ہے، جو دشمن ملک سے کنٹرول ہو رہا ہے۔ اس نظام کے خلاف کچھ نہ کیا گیا تو پاکستان کی اسٹریٹجک فائلز دشمن کے قبضے میں چلی جائیں گی۔ سیکرٹ سروس نے دشمن کا سگنل ٹریس کیا۔ مقام ایران افغانستان سرحد کے قریب ایک زیر زمین بنکر تھا۔ عمران اور اس کی ٹیم میں خفیہ مشن پر بنکر میں داخل ہوئے، جہاں انہیں الخون کا اصل چہرہ دیکھنے کو ملا۔ وہ کوئی AI نہیں، بلکہ سابق پاکستانی ایجنٹ ایاز کرمانی تھا، جسے 10 سال پہلے غدار قرار دے دیا گیا تھا۔ ایاز نے کہا، میں پاکستان سے بدلہ لینے آیا ہوں، اس قوم سے جس نے مجھے بھلا دیا۔ مگر عمران نے اس کا کھیل ختم کر دیا۔ ایک زبردست فائر فائٹ کے بعد ایاز کے بنکر کو تباہ کر دیا گیا اور نیوکلیئر ڈیٹا محفوظ کر لیا گیا۔ سرگرے نے عمران کو خراج تحسین پیش کیا، مگر عمران ہمیشہ کی طرح چہرے پر مسکراہٹ لیے بولا، سر، اگر اجازت ہو تو بابو کا قورمہ بچا پڑا ہے، میں اسے ضائع نہیں ہونے دینا چاہتا۔ اس طرح عمران کا یہ مشن اپنے اختتام کو پہنچا۔